السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان، اس نے ملک کی سیاست کو، ملک کے حالات کو انتہائی جو غلط رخ ہے، خطرناک رخ ہے، وہاں لے جا چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی سیاست کی باتیں تو سمجھ میں آنا بہت ہی مشکل ہے۔ عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو انہی سلیکٹرز کی وجہ سے ان کو اقتدار ملا۔ جب اقتدار ملا تو انہوں نے 4 سال حکمرانی کی، جس میں انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور بہت سارے جو ان کا مشن تھا، اس میں تو وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے۔ عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکے، جبکہ مہنگائی عروج پہ پہنچی، لوگ بہت پریشان تھے۔ مالی طور پہ پاکستان انتہائی خطرناک صورتحال تک جا کے پہنچا۔ آئی ایم ایف نے وہ اپنا معاہدہ توڑ دیا، سی پیک ختم کر دیا گیا، حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ اس کے باوجود فوج نے عمران خان کا ساتھ دیا، اس کو بچوں کی طرح، جیسے پرویز الہی کہتے تھے، ان کی نپیاں تبدیل کرتے تھے، وہ کرتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی سیاست، عمران خان کی حکمرانی ناکام ہو گئی ہے، تو انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان سے علیحدگی اختیار کر کے پی ڈی ایم کو موقع دیا کہ وہ حکومت بنائے، جبکہ فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل ہیں، حکومت تبدیل ہو گئی تو عمران خان بجائے اپنا انتظار کرتے، اپنا سیاست کو مثبت رخ میں لے جاتے، لیکن عمران خان نے ساری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جیسے ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ جیسے عراق میں، شام میں، لیبیا میں جیسے اسلامی ملک تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور پاکستان کو بھی اسی رخ پہ لیا جا رہا ہے۔ اب اگر بین الاقوامی سازشوں کے تحت پاکستان کو نقصان ہوا تو یہ ساری قوم وہ پتہ نہیں کہاں کھڑی ہوگی۔ عمران خان نے جو سیاست کی وہ بالکل ہی غلط انداز سے کی ہے۔ اگر اس کی حکومت ختم بھی ہوئی تو وہ سنجیدہ طور پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، وہ اپنے وقت آنے پہ انتظار کرتے۔ پہلے بھی تو ایسے ہوتا رہا ہے۔ محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا اقتدار ختم کیا گیا۔ نواز شریف کی حکمرانی کے ٹینیورس مکمل ہونے سے پہلے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس طرح ملک کے خلاف یا فوج کے خلاف ایسی باتیں نہیں کی تھی کہ پاکستان پہ ایٹم بم پھینک دو، پاکستان کو تباہ کر دو، اگر میں نہیں تو اور کوئی بھی نہیں۔ یہ تو کوئی بھی سیاستدان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اگر عمران خان نے یہی صورتحال برقرار رکھی تو ملک انتہائی خطرناک صورتحال کو فیس کرے گا۔ ابھی عمران خان پاک فوج کے خلاف اس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر پاک فوج کمزور ہوئی تو پاکستان کا چلنا بچ جانا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ جیسے بھارت کے تجزیہ نگار کہتے ہیں، ہم اربوں روپے خرچ کرتے، لیکن پاکستان کے اندر، پاکستان کے عوام سے پاک فوج کو گالیاں نہیں ملتی۔ لیکن پتہ نہیں یہ کون سی سیاست کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ان جو حکمران ہیں ان کے بچے باہر ملک میں رہتے ہیں، وہ بیرون ملک رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ عیاشی کرتے ہیں۔ بھائی تمہارے بچے بھی تو باہر رہتے ہیں۔ اب عمران خان کے ذاتیات پہ بات کرنا ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، اس آدمی پہ کس طرح بات کی جائے، لیکن یہ تو کسی کو بھی بخش نہیں کرا۔ ابھی اگر یہ مارچ اس نے شروع کیا، ٹھیک ہے، ایک سیاسی اس کا رائٹ ہے، اس کو چلنا چاہیے، لیکن جو مارچ اس طرح تو نہیں ہوتے جس طرح عمران خان نے شروع کیا تھا کہ بھائی 2 گھنٹے کا مارچ چلے، پھر گھر جاؤ، پھر جو ہے دوسرے دن آ جائیں۔ یہ مارچ اس طرح سیاسی موومنٹ ایسے نہیں چلتی، اور یہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ انقلاب ایسے تھوڑی آتے ہیں جیسے عمران خان لے کے آ رہا ہے۔
3 आदमी इस मार्च में अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं, और हुक्मरान धुर या जो दूसरे लोग हैं वो इसको खूनी मार्च का नाम दे रहे हैं। भाई वाकई ये खूनी मार्च तो अभी साबित हो ही रहा है ना। तो 3 बंदे अपनी जिंदगियां गंवा बैठे, एक सहाफी औरत सदफ नईम जो है वो बेचारी अपने ड्यूटी फराइज अंजाम देते हुए वो शहीद हो गई। अगर उसको उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे तो उसको मौका दिया जाता। ये क्या तरीका है कि एक सहाफी अगर कॉन्ट्रैक्टर पे चढ़ने कोशिश की जाए और उसको धक्के दे के वहां से गिरा दिया जाए, उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद की जाए, उसे मार दिया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान बहुत कुछ ही भुगतेगा। हुकूमत को चाहिए, पाक एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए को इस फतनगिरी को, इस जो ये तासुब परस्ती, किस क्या नाम दें इसको, उसको खत्म करें। अब इमरान खान फौज को सरेआम गालियां देता है, फौज के चीफ को गालियां देता है, उसके जो आला ऑफिसर्स हैं उनको गालियां देता है। तो ये क्या तरीका है? पहले तो कोई जर्नल का नाम नहीं लेता था। अगर सिंध में या बलूचिस्तान में अगर कोई ऐसी कोई हरकत करे तो अभी तक वो सियासतदान का तो पता नहीं क्या हश्र हुआ होता। लेकिन क्या बात है कि इमरान खान से सारे डरते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके केस पर्चे दर्ज होते हैं तो जमानतें उसको मिल जाती हैं।